اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کاشف وائس۔ آج کی ہماری اس کہانی کا عنوان ہے طوفانی رات۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ وہ اندھیری رات تھی، ابر کرم زور و شور سے برس رہا تھا، بجلی کی چمک کسی بھی لمحے آنکھوں کی روشنی زائل کر دینے کو تیار تھی۔ ایسے میں اپنے گھر سے نکلنا بے وقوفی تھا، اور یہ بے وقوفی ساجد اور اس کے کچھ دوست کر چکے تھے۔ ساجد، واجد، تانیہ اور سحر ویکنڈ منانے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ شام بہت سہانی تھی، آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپا ہوا تھا، سرد ہوا سردی کی شدت میں اضافہ کر رہی تھی۔ وہ چاروں اپنے گھر کے قریب والے گارڈن میں اکٹھے ہوئے تھے۔ یار واجد، کیا سہانا موسم ہے، کیوں نہ لانگ ڈرائیو پہ چلا جائے؟ ساجد نے اپنے چہرے کی خراش کو مٹاتے ہوئے کہا، جو کہ درخت کے جھڑے ہوئے پتے نے اس کی دائیں رخسار پر لگائی تھی۔ پاگل ہو تم، موسم دیکھا ہے تم نے؟ کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے۔ سحر نے لہراتی زلفوں کو سمیٹتے ہوئے ساجد کی بات کا جواب دیا۔ اس کا مطلب ہے تم بارش سے ڈرتی ہو؟ ساجد نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ میں ڈرتی ورتی نہیں ہوں، میں تو بس تمہیں یہ کہہ رہی تھی کہ ایسے موسم میں لانگ ڈرائیو پر جانا معقول بات نہیں، سحر نے وضاحت کی۔ اچھا جی، پھر تو تم بھی ہمارے ساتھ چلو۔ اور تم اکیلی رہ کر کیا کرو گی؟ تانیہ، تم بھی ہمارے ساتھ چلو، واجد نے کہا۔ لیکن جانا کہاں ہے؟ تانیہ نے بھی گفتگو میں حصہ ڈالا۔ وہ میرے پاپا کا فارم ہاؤس ہے نا، ساجد نے کہا۔ کیا اتنی دور؟ چونکتے ہوئے سحر نے کہا۔ ڈر گئی؟ ساجد نے تمسخرانہ کہا۔ جی نہیں، چلو۔ اس کی آواز میں جوش ختم ہو چکا تھا۔ ایک گھنٹے بعد سحر، تانیہ اور واجد نیو ایڈن گراؤنڈ میں جمع ہو گئے۔ اب ساجد کا انتظار تھا۔ 2 منٹ بعد وہ بھی کار لے کر آ گیا۔ واجد ساجد کے ساتھ آگے بیٹھ گیا، سحر اور تانیہ پیچھے بیٹھ گئیں۔ موسم مزید خراب ہو گیا، ہلکی ہوائیں تیز ہو گئی، ہوا میں نمی بڑھ گئی، درختوں سے پتے تیزی سے جھڑنے لگے۔ ساجد نے FM آن کیا، سب میوزک سے لطف اٹھانے لگے۔ جون جون کار منزل کی طرف جا رہی تھی، موسم کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اندھیرے پر اندھیرا چھا رہا تھا، بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا۔ ساجد اور واجد دونوں اس موسم کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ سحر اور تانیہ پر ایک وحشت طاری تھی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا موسم کافی خراب ہے، اب بھی وقت ہے واپس گھر چلتے ہیں، سحر نے موسم کی سختی دیکھتے ہوئے کہا۔ ساجد اور واجد اس کا ڈر سمجھنے کی بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 منٹ کے بعد ساجد نے FM پر چینل چینج کیا۔ سلو میوزک آن ایئر تھا، ایک بھیانک آواز FM سے آنے لگی۔ موسم کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا، بارش نے برسنا شروع کر دیا، بجلی کی چمک نے کار کی فلیش لائٹس کو ماند کر دیا۔ سنسان بیان جنگل سے گزرتے ہوئے ایک الگ سا احساس آپ پر طاری ہو جاتا ہے، اور یہ احساس اس وقت وحشت بن کر آپ کو ڈسنے لگتا ہے جب دل کو دہلا دینے والی آوازیں آپ کا پیچھا کرنے لگیں، آپ کا نام پکاریں۔ آپ ان آوازوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کریں، مگر وہ آوازیں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کے قریب سے قریب تر آتی جا رہی ہوں، اور یہ وحشت اس وقت آپ کی جان نکال دیتی ہے جب ایک ہاتھ آپ کے شانے کو چھوئے۔ FM پر RJ کی پرسرار باتیں سحر اور تانیہ کو اپنے شہر میں لے چکی تھی۔ سٹاپ اٹ یار، بند کرو FM کو، تانیہ نے جلا کر کہا۔ اچانک ایک جھٹکے کے ساتھ ساجد نے بریک لگائی۔ کیا ہوا؟ بریک کیوں لگائی؟ سحر نے پوچھا۔ پتہ نہیں، خود بریک لگی ہے۔ ساجد نے کار سٹارٹ کرنے کی پوری کوشش کی، مگر کار سٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یار جلدی کر، سحر کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ وہ کسی بھی طرح اس سنسان سڑک سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ بارش کی گرتی بوندیں، بجلی کی چمک، بادلوں کی گرج سحر کو خوف کے اندھیروں میں دھکیل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی کپ کپاہٹ تانیہ دیکھ سکتی تھی، وہ اسے حوصلہ دے رہی تھی، مگر خود بھی اس خوف میں مبتلا تھی۔ ساجد نے کار کا دروازہ کھولا اور طوفانی بارش میں قدم رکھا۔ قدم رکھنے کی دیر تھی کہ اس کا پورا جسم تر ہو گیا۔ سرخ شرٹ کے نیچے پہنی بنیان واضح طور پر دکھائی دینے لگی۔ وہ انجن کی طرف بڑھا، مگر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ جانوروں کی آوازیں مزید واضح ہو گئی۔ 30 سیکنڈ میں وہ واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس کا وجود بھیگ چکا تھا، اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے۔ تند خو ہوائیں طوفانی بارش سے زیادہ خطرناک تھی۔ کیا ہوا؟ واجد نے پوچھا۔ لگتا ہے انجن میں پانی چلا گیا ہے۔ ٹیشو پیپر سے اپنا چہرہ صاف کیا۔
اب کیا ساری رات اسی جگہ پر گزارنی پڑے گی؟ سحر نے دھیمے لہجے میں کہا۔ جب تک بارش نہیں رکتی تب تک تو کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اچانک بارش میں اگر آپ کی کار بیابان جنگل میں خراب ہو جائے اور اچانک ایک سایہ آپ کو ونڈو سے نظر آئے۔ آرجے کی باتیں جاری تھی کہ اچانک کوئی باہر سے ونڈو کو کھٹکھٹانے لگا۔ کھٹ 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 کون؟ موسلادھار بارش کی وجہ سے باہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ واجد کی آواز میں بھی کپ کپاہٹ آ گئی۔ یار دروازہ مت کھولنا، واجد نے سمجھایا مگر ساجد نہ مانا۔ اس نے دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ اچانک تند خو ہواؤں نے کار کا رخ لیا۔ بارش کی بوندیں کار میں داخل ہونے لگی۔ ساجد کی پینٹ بھی بارش سے گیلی ہو گئی۔ یار جلدی اندر آ۔ سحر اور تانیہ کے ساتھ ساتھ اب واجد بھی موسم کے حصار میں آ گیا۔ اس کا وجود بھی خوف کے زیر اثر ہو گیا۔ ایک بار پھر ونڈو پر دستک ہوئی مگر اس بار ایک سایہ بھی نمودار ہوا۔ ساجد نے غصے میں دروازہ کھولا۔ کیا ہے؟ کیوں بار بار تنگ کر رہے ہو؟ ساجد نے باہر نکلتی اس پر جملے کسنے شروع کر دیے مگر وہ بوڑھا شخص خاموشی سے عصا کے سہارے کھڑا اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس کا چہرہ لمبے بالوں سے آدھا ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی کمر میں خم تھا۔ بیٹا یہاں اکیلے رہنا ٹھیک نہیں، یہ جنگل روحوں کا بھوکا ہے، جتنی جلدی ہو سکے چلے جاؤ یہاں سے ورنہ یہ تمہیں بھی کھا جائے گا۔ اس بوڑھے کی آواز موسلادھار بارش میں بھی کار تک پہنچ رہی تھی۔ سحر اور تانیہ مزید گھبرا گئی۔ واجد بھی اب باہر آ چکا تھا۔ ہماری کار خراب ہو گئی اور یہاں کوئی مکینک ہے؟ واجد نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا۔ اس جنگل میں کوئی مکینک نہیں ملے گا تمہیں۔ ہاں اگر چاہو تو میرے ساتھ آ سکتے ہو، پاس ہی ایک حویلی ہے، میں اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، چاہو تو آج رات وہاں ٹھہر سکتے ہو۔ یہ کہہ کر بوڑھا شخص وہاں سے چل دیا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی، بادلوں نے ڈر کو ہوا دی۔ تانیہ فوراً کار سے باہر آئی۔ یار اس طوفانی رات میں باہر رکنے سے بہتر ہے اس بوڑھے شخص کے ساتھ اس کی حویلی ہی چلے جاتے ہیں۔ یہ جنگل میں رات گزارنے سے تو بہتر ہے نا۔ اس کے جسم پر کپ کپی تاری تھی۔ ٹھیک ہے، ساجد نے شانے اچکائے اور بوڑھے شخص کو روکا۔ اس کی ہنسی پہلی بار نظر آئی۔ سب اس بوڑھے شخص کے پیچھے چل دیے۔ سنسان سڑک پر بارش کی بوندوں کے ساتھ ان سب کے قدموں کی آواز بھی سنی جا سکتی تھی۔ 1 میٹر کے فاصلے پر ایک حویلی نظر آئی۔ لوہے کا جالی دار گیٹ طوفانی ہوا میں کھڑکھڑاہٹ کی آواز پیدا کر رہا تھا۔ ایک بار پھر بجلی چمکی۔ سب نے پہلی بار اس حویلی کی ہولناکی کو دیکھا۔ پوری حویلی پر سیاہی چھائی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی آہٹ اس حویلی کے باہر سے ہی سنی جا سکتی تھی۔ بوڑھے شخص نے آگے بڑھ کر مین دروازہ کھولا۔ 10 فٹ لمبا اور 5 فٹ چوڑا دروازہ جاذب نظر تو نہ دکھا مگر ایک وحشت ضرور رکھتا تھا۔ سب اندر چلے گئے۔ سب دوست بارش میں مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ سب کے جسم پر کپ کپی تاری تھی۔ حویلی میں اندھیرا تھا۔ بجلی کی چمک نے ہر چیز کو روشن کیا۔ سامنے ایک صوفہ تھا جسے پھٹے پرانے کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ دائیں طرف 60 کی دہائی کا ڈائننگ ٹیبل جس نے مٹی کا لبادہ اوڑا ہوا تھا۔ بائیں طرف ایک کمرہ تھا جس کو دیکھ کر کچن کا گمان ہو رہا تھا۔ ایک آہٹ وہاں سے مسلسل آ رہی تھی۔ گرج کی آواز نے اس آہٹ کو مدھم کر دیا۔ اتنی سنسان ہے یہ حویلی، آگے بڑھتے ہوئے تانیہ نے کہا۔ اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ سب نے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دروازہ، سحر نے کہا۔ اس کا چہرہ اس کے ڈر کو ظاہر کر رہا تھا۔ یہ حویلی 100 سال پرانی ہے۔ سب دروازے جام ہو چکے ہیں، کب کھلتے ہیں کب بند ہوتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیر تم اوپر چلے جاؤ، آرام کرو۔ بوڑھا شخص کچن میں چلا گیا اور پھر 4 کینڈلز ہاتھ میں لیے واپس آیا۔ یہ لو، یہاں روشنی صرف انہی سے ہوتی ہے، اور یاد رہے چاہے کچھ بھی ہو جائے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلنا ورنہ کھسیانی ہنسی کے ساتھ وہ واپس کچن میں چلا گیا۔ کچن میں جاتے ہی وہ ہنسی غائب ہو گئی۔ بجلی کی چمک نے ایک بار پھر اندھیر حویلی کو نیلی روشنی سے جگمگا دیا۔ سب دھیمے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ ہاتھوں میں کینڈلز روشن تھی مگر ہوا کے جھونکے اس روشنی کو بھی اچک لے جانے کو تیار تھے۔ اوپر والی منزل پر 4 دروازے تھے۔ سب ایک ایک کمرے میں چلے گئے۔ تانیہ دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوئی۔ کینڈل کی روشنی نے اندھیر کمرے کو نیم روشن کر دیا۔ صرف ایک ٹوٹا ہوا بیڈ تھا جس کو سیاہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ ایک ٹوٹی ہوئی الماری تھی، دیوار پر جانوروں کے خاکے بنے ہوئے تھے۔ بجلی کی چمک ان خاکوں میں جان ڈال دیتی۔ وہ سہمتے ہوئے بیڈ پر جا بیٹھی۔ اس کا جسم بھیگا ہوا تھا۔ اس کی نظر الماری پر پڑی۔ اس نے کینڈل کو بیڈ پر رکھا اور الماری کی طرف بڑھی۔ برسات نے اس الماری کو جام کر دیا۔ وہ اسے کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک زوردار جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ آہ! الماری کھلتے ہی اس پر ایک مکھوٹا گرا۔ اس کو دیکھتے ہی اس کی چیخ نکل آئی۔ اس کا سانس پھول گیا۔
الماری میں جالے ایسے بنے ہوئے تھے جیسے سالوں سے اس کو نہ کھولا گیا ہو۔ ایک چادر الماری میں تھی، اس نے اسے اٹھایا اور اوڑھ کر بیڈ پر جا لیٹی۔ ایک کپ کپی اس پر تاری تھی۔ بجلی کی چمک اور تند خو ہواؤں کی آوازیں نہایت بھیانک لگ رہی تھی۔ کھڑ کھڑ کی آوازیں اس کی نیند کو اچک لے گئی۔ ایک چینخ کی آواز آئی، وہ ڈر گئی۔ اٹھ بیٹھی، قدموں کی آہٹ اسے سنائی دینے لگی۔ وہ ڈرتے ہوئے دروازے کے قریب گئی۔ کون ہے، کون ہے؟ لرزتے لبوں سے پوچھا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دروازہ کھولا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ لمبے سانس لیتے ہوئے آگے بڑھی مگر اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہ آیا۔ بجلی چمکی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ وہاں کوئی دروازہ نہ تھا۔ وہ دروازے جن کے ذریعے سحر، واجد اور ساجد اپنے اپنے کمروں میں داخل ہوئے تھے، سب غائب ہو گئے۔ ساجد، واجد، سحر، وہ چلانے لگی۔ گرج چمک میں اضافہ ہو گیا۔ وہ واپس مڑی تو ایک اور جھٹکا لگا۔ اس کے کمرے کا بھی دروازہ وہاں نہیں تھا، صرف دیوار تھی۔ وہ گھبرا گئی۔ ایک سایہ نمودار ہوا مگر پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ وہ چلانے لگی مگر وہاں کوئی نہ آیا۔ کروٹیں بدل بدل کر ساجد کا جسم ہلکان ہو گیا۔ وہ نئی جگہ پر اور گیلے کپڑوں میں وہ سو نہیں پا رہا تھا۔ اس نے دیوار کی طرف کروٹ لی۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ لیٹا ہے۔ اس نے کن اکھیوں سے پیچھے دیکھنے کی کوشش کی مگر اندھیرے میں کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے اپنی مٹھی خوف سے بھینچ لی۔ بجلی کی چمک نے دیوار پر ایک سایہ بنایا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھا، پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ خوف اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگا۔ قدموں کی آواز کمرے کے باہر سے سنائی دینے لگی۔ اس نے ہاتھ میں کینڈل لی اور ننگے پاؤں دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہ تھا، صرف اندھیرا اور وحشت تھی۔ وہ آگے بڑھا اور واجد کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا مگر اس نے دروازہ نہ کھولا۔ اچانک سحر کے کمرے سے ایک چینخ کی آواز آئی۔ وہ اس کمرے کی طرف بڑھا۔ سحر، تم ٹھیک تو ہو؟ سحر، تم ٹھیک تو ہو؟ دروازہ کھولو۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ چینخ بھی غائب ہو گئی اور اسرار خاموشی نے آ گھیرا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ ہاتھ میں موجود کینڈل ہوا کے جھونکوں سے بجھنے کو تیار تھی۔ تانیہ کا دروازہ اد کھلا تھا۔ وہ آگے بڑھا، کمرے میں داخل ہوا مگر وہاں تانیہ موجود نہ تھی۔ تانیہ، اس نے پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ وہ چلتے چلتے سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگا۔ کچن سے آہٹ سنائی دی۔ تانیہ، یہ تم ہو؟ اس نے نیچے جھانکتے ہوئے پوچھا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آہٹ مزید واضح ہو گئی۔ وہ لرزیدہ قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا۔ وہ ننگے پاؤں تھا مگر جب بھی وہ نچلے سٹیپ پر قدم رکھتا ایک آہٹ سنائی دیتی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ نیچے اتر رہا ہو۔ وہ قدموں کی آواز تھی۔ اس نے اپنے آگے پیچھے دیکھا مگر کوئی نظر نہ آیا۔ ایک تند خو ہوا کا جھونکا آیا اور کینڈل بجھ گئی۔ اندھیرے نے آ گھیرا۔ حویلی کے مین دروازے پر دستک ہونے لگی مگر جب وہ اس کے پاس گیا تو دستک کی آواز گل ہو گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ پلٹا تو ایک سایہ کچن میں جاتا دکھائی دیا۔ وہ دھیمے قدموں کے ساتھ بڑھنے لگا۔ وہ برسات کے موسم میں پسینے سے شرابور تھا۔ یہ پسینہ خوف کا تھا، وحشت کا تھا۔ کچن کے دروازے کے قریب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتا اس کے شانوں پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ایک چینخ کی آواز گونجی۔ اس کا سانس پھول گیا۔ آہستہ سے پلٹا، وہاں تانیہ تھی جو خود بھی خوف کے پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تم کی آواز ہکلانے لگی۔ سانس کو بحال کرنے کی کوشش کی۔ ساجد، اس حویلی میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ تانیہ نے گھبرا کر کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، ہمیں باقی دونوں کو بھی آگاہ کر دینا چاہیے۔ تیز قدموں کے ساتھ وہ واپس اوپر گئے۔ اف، کتنی گرمی ہے۔ واجد نے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینک دی اور دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ چند سیکنڈ بعد وہی شرٹ کسی نے زمین سے اس کے منہ پر اچھال دی۔ وہ چونک گیا، ادھر ادھر دیکھا۔ کھڑکی کھلی تھی۔ لگتا ہے ہوا کچھ زیادہ ہی تیز چل رہی ہے۔ وہ اٹھا اور کھڑکی کو بند کرنے لگا مگر تند خو ہوائیں مزاحمت کر رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ باہر کی طرف کھڑکی کو بند کرنے کی غرض سے بڑھایا تو ایک سرخ رنگ کی بوند اس کی دودھیا بازو پر نمودار ہوئی۔ اس نے بغور دیکھا، وہ خون کی بوند تھی۔ اس نے باہر جھانکا مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ دوبارہ اپنے بازو کی طرف نگاہ دوڑائی، وہ خون اب غائب ہو چکا تھا۔ یار واجد، لگتا ہے سحر کا اثر تجھ پر بھی ہونے لگا ہے، اپنے آپ سے کہا۔ چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر یہ مسکراہٹ اس وقت غائب ہو گئی جب اس نے اپنے زیب تن کیے بنیان پر خون کے چھینٹے دیکھے۔ اس نے انہیں بھی معمولی جانا اور کھڑکی بند کرنے لگا اور پھر واپس جا کر لیٹ گیا۔
जैसे ही वो लेटा एक तेज धार खंजर का साया इसको दीवार पर नजर आया। तानिया और साजिद ऊपर वाले कमरों की तरफ बढ़ रहे थे। सहर इनकी तरफ दौड़ते हुए आई। इसका सांस फूला हुआ था। क्या हुआ सहर, तुम्हारी ये हालत क्या हुआ? तानिया ने इसको हौसला देते हुए कहा। वहाँ वो अपने कमरे की तरफ इशारा कर रही थी। क्या हुआ तुम्हारे कमरे में, बताओ? साजिद ने पूछा। उधर कोई है, बार बार एक आहट सुनाई दे रही है, उसने हकलाते हुए कहा। तीनों मजीद सहम गए। अब बस, अब यहाँ पर मजीद रुकना खतरे से खाली नहीं। जल्दी से वाजिद को अपने साथ लेते हैं और निकलने की करते हैं। साजिद की बात पर दोनों ने असबाब में सर हिलाया। बिजली की चमक में इजाफा होता जा रहा था। गरज की आवाज ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे बादल इनके सर पर हों। वो चल रहे थे। अचानक साजिद को अपने पांव गीले महसूस हुए। हर तरफ अंधेरा था। कैंडल भी बार बार बुझ रही थी। वाज़ेह तौर पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ कुछ है, मेरे पांव गीले हो रहे हैं। सबकी नजरें जमीन पर थी। बिजली दोबारा चमकी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। साजिद के पांव खून में सुर्ख हो चुके थे। खौफ के सबब इसके हाथ से कैंडल नीचे गिर गई। तानिया और सहर ने एक दूसरे को दबोच लिया। इन दोनों की सिसकियां हवेली में गूंजने लगी। इनकी नजर खून के माखज की तरफ गई। आंखें खुली की खुली रह गई। खून वाजिद की लाश से आ रहा था। इसका सर कटा हुआ था, आंखें खुली थी। आह! सहर की चीख ने बादलों को खामोश करवा दिया। साजिद को भी एक झटका लगा। इससे पहले कि बिजली की चमक अंधेरा कर देती, इसने दोनों का हाथ पकड़ा। चलो यहाँ से। वो भागते हुए नीचे आए, मगर एक आहट इनका पीछा कर रही थी। मैन दरवाजे की तरफ बढ़े तो एक आवाज ने सबको पीछे मरकूज देखने पर मजबूर कर दिया। कहाँ जा रहे हो तुम सब? ये वाजिद की आवाज थी। तीनों इसे वहां देखकर डर गए। वो बनियान और पैंट जेब तन किए हुए था। इसकी बनियान पर अभी भी खून के निशानात थे। तुम तो, साजिद ने हकलाते हुए कहा। मैं क्या? वो इनकी तरफ बढ़ने लगा। दूर हटो, हमारे करीब मत आना। हम अच्छी तरह जानते हैं कि तुम वाजिद नहीं हो, साजिद ने पीछे हटते हुए कहा, मगर वो मुसलसल करीब आ रहा था। यार तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं वाजिद ही हूँ। वो इनकी बातों पर हैरान था और इनकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। मैंने कहा वहीं रुक जाओ वरना। साजिद ने दीवार के साथ लगे एक गुलदान को इस पर फेंका। आह! पागल हो गए हो क्या? इसके बाजू से खून बहने लगा। तुम्हारे बाजू से खून? सहर आगे बढ़ने लगी। जब इतनी जोर से मारोगे तो खून तो बहेगा ना। उफ! सब उसकी तरफ बढ़ने लगे। अगर तुम जिंदा हो तो वो लाश किसकी थी? तानिया ने घबराते हुए कहा। कौन सी लाश? कैसी लाश? वाजिद झिलाकर बोला। यार हमें जितना जल्द हो सके इस हवेली से निकल जाना चाहिए। इस हवेली में जरूर कुछ ना कुछ है। हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, साजिद ने वाज़ेह तौर पर कह दिया। मगर इस बारिश में कहाँ जाएंगे हम? वाजिद ने पूछा। कहीं भी यार, मगर इस हवेली में अब नहीं रुक सकते, सानिया ने कहा। सहर दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी, मगर दरवाजा खुलने का नाम नहीं ले रहा था। यार दरवाजा नहीं खुल रहा। साजिद और वाजिद ने भी मदद की, मगर बेसूद। इस हवेली से निकलना इतना आसान नहीं है। एक खसियानी हंसी हवा में गूंजी। सब इधर उधर देखने लगे, मगर वहां कोई न था। बिजली की चमक भी इस आवाज के मुजस्सिम को सामने लाने में नाकाम थी। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? साजिद ने ललकारा। हारी मौत! एक साया नमूदार हुआ। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे। वो साया हर गुजरते लम्हे में अपनी शक्ल तब्दील कर रहा था। पहले वो साजिद की शक्ल में जाहिर हुआ, फिर सहर की शक्ल में नजर आया और अगले ही लम्हे वो गायब हो गया। सब पर वहशत तारी हो गई। दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो बंद रहा। सब ने बाहर के रास्ते की तलाश शुरू कर दी, मगर रास्ता ना मिला। चीहों की आवाज तेज से तेज हो गई। बिजली की चमक ने सबको जुदा कर दिया। अगले ही लम्हे सब एक दूसरे की आंख से ओझल हो गए। सब एक दूसरे की आवाज सुनने से कासिर थे। रात का तूफान अब थम चुका था। स्याही की जगह रोशनाई ने ले ली थी। एम्बुलेंस की आवाज हवेली के अंदर सुनाई दे रही थी। 4 लाशें इनमें रखी जा चुकी थी। सब इन लाशों की हालत को देखकर हैरान थे। 3 की मौत एक ही तरीके से हुई थी। तीनों ने अपनी नब्ज काट डाली थी। जिस्म पर किसी भी किस्म की खराशों के निशानात न थे, सिवाय एक लाश के। इसका सर धड़ से जुदा था। एक तेज धार खंजर से इसका सर काटा गया था। खंजर भी आले के पास से मिला, मगर इस पर चारों की उंगलियों के निशानात थे। इस खंजर से सब की नब्ज काटी गई थी, या फिर खुद उन्होंने काटी थी। इस केस को सुलझाने में पुलिस नाकाम रही। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? ऐसी ही अच्छी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।